اسرائیل پر ایرانی فضائی حملہ اپریل 2024 میں کیا گیا۔ 13 اپریل 2024 عیسوی کو پاسداران انقلاب نے عراقی موبلائزیشن فورسز لبنانی گروپ حزب اللہ اور یمنی حوثی کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملے کیے۔ اس حملے کو کوڈ نام آپریشن وادا رکھا گیا، جس میں ایران نے ڈرونز، اور بیلسٹک میزائل استعمال کیے۔ یہ حملے یکم اپریل کو دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی فضائی حملے کے جواب میں کیے گئے، جس میں 16 افراد ہلاک ہوئے۔ ایران اسرائیل پراکس جنگ کے آغاز میں دونوں ممالک کے درمیان جوابی حملے پر پہلا براہ راست قومی تصادم تھا۔ 14 اپریل کو اقوام متحدہ میں ایران کی LG نے کہا کہ حملوں کو اقدام پذیر پر سمجھا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کے دفاعی افواج نے اطلاع دی ہے کہ ایران نے 300 سے زائد میزائل داغے، جن میں تقریباً 170 ڈرونز اور 120 سے زیادہ بیلسٹک میزائل شامل ہیں، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسے کامیابی کے ساتھ روک لیا گیا۔ ریاستہائے متحدہ برطانیہ اور اردن نے ایرانی پروجیکٹائلز کو روکنے کے لیے اپنی افواج کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے مدعو کی، اور فرانس نے اپنی بحریہ کو تعینات کیا۔ ایران کے حملوں نے عالمی رہنماؤں اور سیاسی تجربہ کاروں کی طرف سے تنقید کی ہے، جنہوں نے خبردار کیا کہ وہ ایک مکمل علاقائی جنگ میں بڑھنے کا خطرہ رکھتے ہیں۔ اس ویڈیو کا جو مقصد ہے آگے بیان ہونے والا ہے، اس کا جو ہے اب میں پس منظر بیان کرنے والا ہوں، اس کے بعد جو ہے نا واقعات آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس کا پس منظر ہے 7 اکتوبر 2023 کو ایران کی حمایت یافتہ تنظیم حماس نے جنوبی اسرائیل میں حملے کیا، جس کے نتائج تنظیم حماس میں 1200 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر جاری اسرائیلی حملے کا آغاز کر کے جواب دیا، جس کے نتیجے میں غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اب تک 33,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن کے دوران ایران نے اسرائیل پر غزہ کے فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ میں شامل اسرائیل پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ جنگ کے آغاز سے حزب اللہ اور اسرائیل کے مابین 400 سے زائد پرتشدد واقعے ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور تنازع کے آغاز میں اب تک تقریباً 1,00,000 اسرائیلیوں کو شمالی اسرائیل سے نکال لیا گیا۔ یکم اپریل 2024 کو شام کے شہر دمشق میں ایرانی سفارت خانے میں متصل ایرانی قونصل خانے کے متعلقہ عمارات پر اسرائیلی فضائی حملے میں 16 افراد ہلاک ہوئے، جن میں اسلامی پاسداران انقلاب کے ایک سیزر کورس کمانڈرز بریگیڈیئر جنرل محمد رضا زاہدی اور 7 دیگر IR جیسی افسران شامل تھے۔ حملے کے فوراً بعد ایران نے انتقام لینے کا عہد کیا۔ اس کا جو ہے نا مقصد میں آپ کو واقعات جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ 13 اپریل کو ایران نے 13 اپریل 2024 کے شام اسرائیل کو نشانہ بناتے ہوئے پیمانے پر ڈرونز اور میزائل حملے کیے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اس حملے میں 200 سے زیادہ میزائل اور ڈرون شامل تھے، اور ایرانی خبر رسائی ایجنسی آرنا کے مطابق اس میں بیلسٹک میزائل بھی شامل تھے۔ یہ حملے عراقی پاپولر موبلائزیشن فورسز لبنان گروپ حزب اللہ اور یمنی حوثی کے ایران نے 13 اپریل 2024 کی شام اسرائیل کو نشانہ بناتے ہوئے بڑے پیمانے پر ڈرونز اور میزائل حملہ کیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق، جو میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے دیکھی تھی، واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اس حملے میں 200 سے زائد میزائلز اور ڈرونز شامل تھے۔
اور ایرانی خبردار رسائی ایجنسی آرانا کے مطابق اس میں بیلسٹک میزائل بھی شامل تھے۔ یہ حملے عراقی پاپولر موبلائزیشن فورسز، لبنان گروپ حزب اللہ اور یمن حوثی کے ساتھ مل کر کیے گئے تھے۔ اس حملے کو آپریشن پرومیز کا کوڈ نام دیا گیا اور اس میں ڈرونز، کروز اور بیلسٹک میزائلز استعمال کیے گئے تھے۔ لمحات میں اسرائیلی حکام نے اندازہ لگایا کہ تقریباً 100 ڈرونز داغے گئے ہیں، جبکہ ایک امریکی عہدیدار نے پیش گوئی کی ہے کہ عراق، شام، لبنان اور یمن کے 400 سے 500 ڈرونز اور میزائل داغے گئے۔ تخمینہ حملوں کے آغاز کے چند گھنٹوں بعد اقوام متحدہ میں ایران کی ایلچی نے کہا کہ جوابی حملے کو مکمل سمجھا جا سکتا ہے اور یہ کہ اگر اسرائیل صرف ایک اور غلطی کرتا ہے تو ایران مضبوط اور زیادہ پختہ اقدامات کا جواب دے گا۔ اس نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ ایران اسرائیل تنازع سے دور رہے۔ رد عمل کے طور پر جو عراق، اردن اور اسرائیل نے جلد ہی اپنی فضائی حدود دوبارہ کھول دی۔ ایران بھر کے شہروں اور غزہ کی پٹی میں ان حملوں کی حمایت میں مظاہر ہوئے۔ اقوام عالم کی تشویشیں۔ اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اسرائیل پر ایرانی حملے کی مذمت کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا کہ فریقین سے مزید کارروائیوں سے گریز کریں۔ یہ دنیا ایک نئی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ لازم ہے کہ صورتحال کی نزاکت دیکھتے ہوئے فریقین کشیدگی روکنے کے لیے انتہائی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ جیسے محمد البیوری کا کہنا تھا کہ معاملات کو سفارت کاری کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی سے خطے کے عوام کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ عالمی برادری علاقائی و عالمی امن برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ وزارت خارجہ نے بھی علاقائی کشیدگی پر اپنے رد عمل سے کہا ہے کہ خطے میں کشیدگی پر سعودی عرب کو گہری تشویش ہے۔ فریقین تحمل سے کام لیں اور لوگوں کی سلامتی کو ممکن بنائیں۔ سعودی عرب کا جو جواب تھا، سعودی عرب وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ علاقائی و عالمی امن برقرار رکھنے کے لیے عوام علامتی کونسل کو اپنے کردار پر بروقت ادا کرنے چاہیے، کیونکہ عالمی امن کے لیے مشرق وسطی بہت اہم خطہ ہے۔ کشیدگی بڑھنے کے عالمی امن کے لیے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ 14 اپریل حزب اللہ نے کہا کہ اس نے اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں میں اسرائیلی فضائی دفاعی مقام پر درجنوں گرڈز راکٹ داغے۔ گروپ نے کہا کہ یہ حملے مقامی وقت کے مطابق آدھی رات کے فوراً بعد ہوا۔ مقامی وقت کے مطابق تقریباً 2 بجے یروشلم میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، جبکہ اسرائیل مغربی کنارے اور بحیرہ فرات میں فضائی حملے کے سائرنز کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ دھماکے آئرن ڈوم کے ذریعے کیے گئے تھے یا میزائل حملے۔ مسجد الاقصیٰ کی اوپر ایرانی میزائلوں کو روک لیا گیا۔ تل ایویپ اور ڈیمونا، جو ایک جوہری سہولت کا گھر ہے، کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ادارے کے علاقے میں ایک 10 سالہ بیرون لڑکی نے ایک مداخلت سے شائرین سے شدید زخمی کر دیا گیا اور ایک 7 سالہ لڑکی شدید زخمی ہو گئی۔ کم از کم 30 دیگر افراد کا محفوظ علاقوں میں جانے کے دوران یا
اضطراب کے باعث لگنے والی چوٹوں کا علاج کیا گیا۔ عراق، اردن، لبنان، شام، کویت اور اسرائیل نے حملوں کے جواب میں اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ ایران کی فضائی حدود صرف VFR۔ مصر نے اپنے فضائی دفاع کو ہائی الرٹ پر رکھا ہے۔ اردن نے ہنگامی حالت کا اعلان نہیں کیا۔ ایران نے اردن کو اسرائیل کی کسی بھی ممکنہ مدد کے خلاف خبردار کیا۔ اب جو ہے نا میں آپ کو تخمینہ کے بارے میں انفارمیشن دینے والا ہوں۔ حملوں کے آغاز کے چند گھنٹوں بعد اقوام متحدہ میں پر ایرانی حملوں کے حوالے سے تشویش ظاہر کی ہے۔ چین کا جو بیان تھا، ایک بیان میں چینی حکومت نے کہا ہے کہ ہریکین کو غیر معمولی ضبط و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ واضح رہے کہ چین اور اسرائیل کے گہرے سفارتی اور معاشی تعلقات ہیں۔ امریکہ نے چینی قیادت سے کہا تھا کہ وہ ایران کو اسرائیل پر حملوں سے باز رہنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اس کے بعد جو ہے پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے مشرقی وسائل کی ضرورت پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کشیدگی میں کمی لانے کے لیے کئی ماہ سے بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ تازہ واقعات سفارتکاری کی ناکامی ہے۔ تو لیتے ہیں اس ویڈیو کا اینڈ اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔